بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہونے کا درجہ حاصل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے بھی احکامات رکھے ہیں۔ اس کے 10 تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ایک بہت اہم عبادت ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ پر جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ بطور فرضیت کے رکھا جاتا تھا، اور اس سے پہلے والی امتوں اور قوموں میں بھی 10 محرم الحرام کا احترام بھی تھا اور 10 محرم الحرام کو روزہ بھی رکھا جاتا تھا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہوئی کہ 10 محرم الحرام کا تعلق صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شہدائے کربلا کے واقعے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک پہلے سے تاریخ چلی آ رہی ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو باقی رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودی بھی پہلے سے آباد تھے۔ ان کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے قوم یہود، تم اس دن روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے بڑی عظمت والا دن ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے بڑوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ان کے دشمن سے نجات جو ملی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اس دن کو شکر منایا تھا، روزہ رکھا تھا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، عظمت والا دن ہے، ہم اس کی عظمت کے پیش نظر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا زیادہ حق ہے تمہاری نسبت، اس لیے کیونکہ ہم ان کو نبی بھی مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو آسمانی تعلیمات بھی مانتے ہیں، اور تم نے تو ان کا اس وقت میں بھی انکار کیا اور ان کی تعلیمات کو تحریف اور تبدیل کر کے بالکل تعلیمات کو مسخ کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور فرمایا اگلے سال انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ 9 محرم الحرام یا 10 کے ساتھ اگلا یعنی 11 محرم الحرام اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے، تاکہ یہود سے مخالفت ہو جائے اور اس دن کی عظمت کے پیش نظر اس میں روزہ بھی رکھ لیا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ سے میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ایک 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ پچھلے 1 سال کے چھوٹے یعنی صغیرہ گناہوں کے کفارہ اللہ رب العزت کے فضل سے یہ بن جائے گا۔ اتنی اہمیت کا حامل ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، خود بھی رکھیں، گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں۔ یہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ ہمیں محرم الحرام کو پورے اسلامی آداب کے ساتھ اللہ پاک گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔